میں بیسکلی ریہیبلیٹیشن سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکو ایجوکیشنسٹ ہوں. فار لاسٹ 22 years آئی ایم ورکنگ ان دی فیلڈ آف ریہیبلیٹیشن اسپیشلی ود دی مارجنلائزڈ پاپولیشن. اور ساتھ ساتھ میں موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں. اسٹریس مینجمنٹ کی ورکشاپس آل اوور پاکستان میں کروا بھی رہا ہوں. اور میں اس کی بڑی ایک نیڈ محسوس کرتا ہوں پاکستان میں موٹیویشن کی, پازیٹیو ورک پلیس کی. آئی ایم گلیڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ٹوڈے. سب سے پہلے میں ڈیٹیلز میں جاؤں, میں ایک چھوٹی سی ریلیکسیشن ایکسرسائز کروانا چاہوں گا پارٹیسپینٹس کو, جسٹ ٹو بی آن بورڈ. اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلیں گے. پلیز ان کراس یور لیگس, پیچھے ٹیک لگا لیں, اسٹریٹ دیکھیں اور صرف میری آواز کی طرف آپ اس ایکسرسائز میں کنسنٹریٹ کریں گے. میں 1 2 3 کہوں گا تو آپ 3 پر اپنی آنکھیں بند کر لیں. 1 2 3. سب سے پہلے اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں کو ایک ایک کر کے ڈھیلا چھوڑا. جسٹ فیل اٹ ان یور مائنڈ. دائیں ٹخنے کو, دائیں گھٹنے کو اور پوری دائیں ٹانگ کو. اس ساری ایکسرسائز میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. آئی ایم جسٹ فیسیلیٹیٹنگ یور مائنڈ. بائیں پاؤں کی انگلیوں کو بھی ایک ایک کر کے ڈھیلا چھوڑیں. بائیں ٹخنے کو, بائیں گھٹنے کو اور پوری بائیں ٹانگ کو. کمر کا نچلا حصہ بھی بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہیں, پیٹ کو بھی ڈھیلا چھوڑتے ہیں. کمر کا اوپر کا حصہ بھی بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہیں. جسٹ کنسنٹریٹ آن مائی وائس. دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی ایک ایک کر کے ڈھیلا چھوڑتے ہیں. دائیں ہاتھ کی کلائی کو, کوہنی کو اور پورا دایاں ہاتھ. دایاں کندھا بھی بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہیں. اب اسی طرح بائیں پاؤں جیسے آپ نے ڈھیلا چھوڑا, بائیں ہاتھ کی انگلیاں بھی ویسے ہی ایک ایک کر کے ڈھیلا چھوڑتے ہیں. بائیں ہاتھ کی کلائی کو بھی ڈھیلا چھوڑتے ہیں. کوہنی کو, پورا بایاں بازو اور بایاں کندھا بھی بالکل ڈھیلا چھوڑتے ہیں. اپنی گردن کو بہت ہلکا محسوس کریں, اسپیشلی گردن کا پچھلا حصہ بالکل اس کو ریلیکس چھوڑتے ہیں. ماتھے پہ کوئی خم نہ آئے. چہرے کو بہت ہلکا محسوس کریں. جسٹ کنسنٹریٹ آن مائی وائس. کوئی سوچ, کوئی پریشانی آپ کے ذہن میں نہ ہو. صرف اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کی سوچ آپ کے ذہن میں ہو. پازیٹیوٹی آپ کے ذہن میں بہتر سے بہتر تک چھا گئی ہو. صرف اور صرف میری آواز کی طرف توجہ. اس ساری ایکسرسائز میں میرا کوئی کمال نہیں. آئی ایم جسٹ فیسیلیٹیٹنگ یور مائنڈ. اب آپ بریدنگ ایکسرسائز کریں گے لیکن میری کاؤنٹنگ کے ساتھ. میں جب 1 کہوں گا تو آپ ناک کے ذریعے سانس کو اندر کھینچیں گے اور منہ کھول کر سانس کو باہر نکالیں گے. اور اس ساری ایکسرسائز میں آپ فیل کریں گے کہ آپ کے اندر انرجی, کانفیڈنس اور خوشی, آپ اس کو انہیل کرتے جائیں گے اور اپنے اندر کی تمام تھکاوٹ, پریشانی, اس کو آپ سانس کے ساتھ منہ کے ذریعے ایکسیل کریں گے. یہ ساری ایکسرسائز میں آپ اپنے آپ کو بہت پرسکون محسوس کریں. اب میری کاؤنٹنگ کا انتظار کریں اور آپ اسی طرح اس ایکسرسائز کو بہت پرسکون طریقے سے شروع کریں. ایک لمبا پرسکون سانس, اور اپنے سانس کی آواز کو بھی سننے کی کوشش کریں. جتنا کنسنٹریٹ کریں گے ذہن پرسکون ہوتا جائے. اس کے بعد میری اگلی کاؤنٹنگ کا انتظار کرتے ہوئے 2 لمبا پرسکون سانس. اپنے اندر طاقت, خوشی اور اعتماد کو محسوس کریں. جسٹ کیپ یور سیلف ریلیکسڈ. 3. آپ کے ذہن میں بہت طاقت ہے.
آپ کی امیجنیشن میں بہت طاقت ہے. میں صرف اور صرف آپ کے ذہن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. 4 5 Just concentrate on my voice. آپ کے ذہن میں بہت طاقت ہے, بہت زیادہ. ریلیکس بہت آسانی سے آپ ہو سکتے ہیں. 6 7 بہت خوب. 8 9 10 اب میں 3 2 1 کہوں گا تو 1 پر آپ اپنی آنکھیں کھول لیں گے اور بہت ریلیکس, بہت کانفیڈنٹ اور بہت پرسکون محسوس. اب آنکھیں کھولنے کے لیے تیار ہو جائیں. 3 2 1 Must be feeling better, relaxed. جو آج کا ہماری ڈسکشن ہے, ٹاپک ہے پازیٹیو ورک پلیس اینڈ بیہیویئر ریگارڈنگ دیٹ ورک پلیس. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ورک پلیس کیا چیز ہے, کیا سیٹنگ ہے اور اس کا ڈفرینس کیا ہے عام سیٹنگ سے. Workplace is the physical location where one works for his or her living. That's a general term. لیکن آیا ہمارا جو ورک پلیس ہے وہ ہمارا پیشن بھی ہے کہ نہیں ہے؟ انفارچونیٹلی میں نے جتنی بھی ورک شاپس کروائی ہے آفیشلس کی, اسٹوڈنٹس کی, ابھی میں ریسنٹلی لاسٹ ایئر پولیس ٹریننگ کالج سہارا میں ASI سے لے کے SSP تک اسٹریس مینجمنٹ کی ورک شاپ کروا کے لائے. تو ایک چیز میں نے پاکستان میں بڑی شدت سے محسوس کر رہا ہوں ابھی کہ ہر دوسرا شخص اسٹریس کا شکار ہے, اور اس کو میں عام فہم زبان میں کہتا ہوں فری فلوٹنگ انزائٹی, انفارچونیٹلی. لیکن انشاءاللہ ہم سب مل کر اس ملک کو سنواریں گے بھی, لوگوں کو ڈھارس بھی دیں گے اور لوگوں کو موٹیویشن بھی دیں گے. اور یہ جو ٹاپک ہے پازیٹیو ورک پلیس, اگر ہم اس پر انڈیویجولی فوکس کرنا شروع کرتے ہیں تو کولیکٹیولی پاکستان میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے گراس روٹ لیول. Positive workplace is the working place where an individual works in an environment which is constructive, confident, optimistic, helpful, progressive. یہ بڑی آئیڈیل ٹرمز ہیں, مشکل ہیں لیکن ناممکن نہیں, کیونکہ بحیثیت انسان ہم ٹینجیبل بھی ہیں, ہم اپنے بیہیویئر کو چینج بھی کر سکتے ہیں, اپنی موٹیویشن کو بھی بڑھا سکتے ہیں. ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں کہ زندگی میں ایک ٹرانسفارمیشن آ گئی, زندگی میں ایک چینج آ گئی, تو وہ چینج ہر شخص میں آتی ہے, اس کے بیہیویئر میں بھی آتی ہے, اس کی سوچ میں بھی آتی ہے, اس کے پیشن میں بھی آتی ہے. لیکن اس کی جو پری ریکوزٹس ہیں وہ ہماری انٹینشن ہے. تو پازیٹیو ورک پلیس کی جو انٹینشن ہے کہ وی ہیو ٹو بی کنسٹرکٹیو, کانفیڈنٹ, آپٹیمسٹک, ہیلپفل اینڈ پروگریسو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں تک جانے کے لیے ہم کون کون سی دشواریاں ہمیں ملتی ہیں, کون کون سی ہنڈرنسز ہمارے راستے میں آتی ہیں. سب سے پہلے آتی ہے ورک پلیس اسٹریس. اسٹریس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اسٹریس 3 قسم کے ہوتے ہیں: پازیٹیو اسٹریس, نیوٹرل اسٹریس
and negative stress, जिसको हम distress कहते हैं। पाकिस्तान में हम जब स्ट्रेस का वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ ज़हनी तनाव की एक कैफियत और इमेज हमारे जहन में आता है, लेकिन इन फैक्ट स्ट्रेस इज ऑलवेज, इट कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव स्ट्रेस। कई दफ़ा हम अपने चैलेंजेस को, कोई प्रमोशंस होती हैं, कोई आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, कोई ऐसे रिस्की टास्क जो हम लेते हैं, हम उसको एज अ स्ट्रेस ले लेते हैं। लेकिन जब उन लोगों की काउंसलिंग होती है कि भाई आपको ये जो चैलेंज दिया जा रहा है ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे दिया जा रहा है, आपके पोटेंशियल्स पे दिया जा रहा है, तो वही नेगेटिव स्ट्रेस उस शख्स में पॉजिटिव स्ट्रेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इंसान जो है बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें बहुत चेंज आती है, और अगर आप अपने माइंड को एक्सप्लोर करें तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल फील कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को रीजनरेट कर सकते हैं। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस जो है, व्हेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन जॉब डिमांड्स ऑन द एम्प्लॉय एंड द अमाउंट ऑफ कंट्रोल एन एम्प्लॉय हैज ओवर मीटिंग दीज डिमांड्स, वही बात कि हमने स्ट्रेस को लेना कैसे है, whether we are taking it as a positive stress, whether we are taking it as a neutral stress। अच्छा, न्यूट्रल स्ट्रेस क्या होता है? न्यूट्रल स्ट्रेस उस स्ट्रेस को हम कहते हैं जो बहुत थोड़े अरसे के लिए आपके जहन पे सवार होता है, वो ज़हनी तनाव, वो बहुत थोड़े अरसे के लिए। हम लोग एज अ पाकिस्तानी न्यूट्रल स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा शिकार हैं। कहीं पे ट्रैफिक हैजर्ड्स हो जाए, एकदम हमारा एक स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, लेकिन एकदम सिग्नल्स फ्री हो जाए और हम उस सिचुएशन से निकल आए तो हम उस स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं। लेकिन हम न्यूट्रल स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा कैरी कर रहे होते हैं और उस पर हम अपनी जो थिंकिंग पैटर्न है उसमें भी बहुत ज़्यादा एक मायूसी की कैफियत ले आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने स्ट्रेस लेवल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, और जो डिमांड्स हम पर डाली जाती हैं हम उनको देखें कि उन डिमांड्स को हमने कोप अप कैसे करना है। अगर हम उनको कोप अप नहीं करेंगे तो वो हमारा वर्क प्लेस स्ट्रेस की सूरत में अख्तियार कर सकता है। कॉजेज ऑफ वर्क प्लेस स्ट्रेस: excessive high workloads with unrealistic deadlines making people rushed। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी जो डेडलाइंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं या रियलिस्टिक हैं। उसके बारे में हम मज़ीद भी आगे डिस्कस करेंगे कि वर्क प्लेस का जो माहौल है बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर वो कैसा होना चाहिए। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी कॉज होती है वर्क प्लेस स्ट्रेस की। Excessive high workloads with unrealistic deadlines making people rushed। Panic, anxiety का पेशेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है पाकिस्तान, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्किंग क्लास हो, चाहे प्रोफेशनल्स हो, बिकॉज वेंटिलेशन करते हैं लेकिन बड़ी डिले बेसिस पे करते हैं। आइडेंटिफाई करते हैं अपने स्ट्रेसेस को लेकिन हम उनको सही तरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। एक चीज होती है स्ट्रेस बैग, कि हम घर का स्ट्रेस बैग अपने वर्किंग स्टेशन पे ले जाते हैं और वर्किंग स्टेशन का स्ट्रेस बैग अपने घर में ले जाते हैं। और उसका नुकसान क्या होता है? ना अच्छी नींद, ना अच्छी सोशलाइजेशन, और पॉजिटिविटी जो है वो भी काफ़ी पीछे चली जाती है। इंसान कहता है कि उसको भूलने की भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, यार कितने काम कर रहे थे, कितने नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें इंसान भूलना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका कॉजल फैक्टर क्या है? वर्क प्लेस स्ट्रेस, अंडर प्रेशर। स्ट्रेस मैनेजमेंट में जो हम ट्रेन करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को, वो एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट होती है कि पीक परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। जैसे माशाल्लाह हमारी डिफेंस फोर्सेस में होता है, हमारे एसएसजी के जो हमारे ऑफिसर्स जवान, बेसिकली उनको क्या किया जाता है कि पीक परफॉर्मेंस अंडर प्रेशर। लेकिन मोस्टली जब पॉजिटिव वर्क प्लेस हैम्पर होती है तो उसमें ये होता है कि जब अशखास एम्प्लॉयज़ अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो वो चीज़ों को अच्छी तरह डील नहीं कर पाते, उनके डिसीजंस में भी एक अच्छी स्ट्रेंथनिंग एक वर्डिंग नहीं आती,
وہ اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھتے کہ آیا ہم اس چیز کے اس ڈیسیجن کے اہل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. گروپ ورک کافی پیچھے چلے جاتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے, کاز ہے ورک پلیس اسٹریس کا. لیک آف کنٹرول اوور ورک ایکٹیویٹیز. کرنا کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں, کر کچھ جاتے ہیں, ٹاسک اورینٹیشن میں تھوڑا سا آپ ڈی ریل ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب سٹریس کے ساتھ آپ کوئی بھی کام کریں گے, چاہے مینیوٹ کام بھی کریں گے, یو ول لوز یور ٹریک. تو ورک پلیس اسٹریس بہت امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے, کہ ہم اگر پازیٹیو ورک پلیس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ورک پلیس اسٹریس کو ہم نے مینیمائز کرنا ہے. نیکسٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجیز فار پازیٹیو ورک پلیس بیہیویئر. سب سے امپورٹنٹ ہے ورک پلیس امپاورمنٹ. انڈیویجولی اینڈ کولیکٹیولی ہم نے اپنے آپ کو امپاور کرنا. اور امپاورمنٹ بہت خوبصورت اور بہت dire need of this concept. Empowerment is the capacity of individuals, groups to take control of their circumstances, exercise power and achieve their own goal, processes by which individually and collectively they are able to maximize their quality of life. یہ کوالٹی آف لائف کا جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے. اس میں صرف ہماری لائف کے کچھ پیٹرنز نہیں آتے, اس میں ہماری سوشل ویل بینگ ہے, فزیکل ویل بینگ ہے, اکنامک ویل بینگ ہے, اسپرچل ویل بینگ ہے. آج کل دنیا میں اسپرچولیٹی پہ اور اسپرچل ویل بینگ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بیسکلی ایز اے ایم اسٹوڈنٹ آف ریہیبلیٹیشن ہم نے دیکھا جو ہماری مارجنلائزڈ پاپولیشن ہے, اسپیشلی پیشنٹس وتھ اسکیزوفرینیا, جب وہ ریہیبلیٹیشن پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک چیز ان میں بھی کھٹکتی ہے, فیوچر گول سیٹنگ, کہ ہم نے جب ٹھیک ہو جانا ہے, جب ہم نے ہاسپٹل سے جانا ہے تو ہم نے کیا کرنا. تو یہ اسپرچل ویل بینگ کا جو بیسکس ہے وہ یہی ہے, فیوچر گول سیٹنگ, پرپز آف لائف. جب آپ میں امپاورمنٹ ہوگی تو آپ خدشات کو بھی بڑے پازیٹیولی ڈیل کریں. تو یہ جو امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے امپاورمنٹ کا, اس کی سورسز کیا ہیں, کیسے ہم امپاور ہو سکتے ہیں انڈیویجولی, کیسے ہم اپنے آپ کی پرسنالٹی کو نرش کر سکتے ہیں, کیسے ہم پرسنالٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, اور اس کا جو بیس ہے وہ آپ کی کوالٹی آف لائف. کوالٹی آف لائف میں جو سب سے امپورٹنٹ سورسز ہیں امپاورمنٹ کے, ویلنس ٹریننگز. ویلنس ٹریننگز میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹریس مینجمنٹ ہے, اینگر مینجمنٹ ہے. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ورک پلیس سیٹنگ میں, بیکاز جب تک آپ اسٹریس مینجمنٹ کو ڈیل نہیں کریں گے آپ کی جو ورکنگ پلیس ہے اس میں پازیٹیو بیہیویئر انکلکیٹ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے بتایا کہ ٹائپس آف اسٹریسز ہم نے ضرور آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. اسٹریسز کہاں سے ہوتے ہیں, وہ ورک اسٹریس ہے, سوشل اسٹریس ہے, فیملی اسٹریس ہے, کمیوٹ اسٹریس ہے, چینج اسٹریس ہے, ڈیزیز اسٹریس ہے. جیسے آج کل ڈیزیز اور پین اسٹریس بہت زیادہ پھیل چکا ہے, لوگوں کو بہت زیادہ بیک ایک ہے. آپ پی آئی سی جائیں تو وہاں پہ آدھے سے زیادہ لوگ اسٹریس کی وجہ سے اپنی ہارٹ پین کو محسوس کرتے ہیں. تو یہ جو اسٹریس ہے یہ مائنیوٹ سے آپ کو میجر پرابلمس کی طرف لے جا سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو انیشیل سٹیج پہ شروع ہی میں ٹیکل کر لیں تو ہماری ورکنگ سچویشن, ہماری ہوم سچویشن, ہماری پرسنل سچویشن بہتر ہو سکتی ہے. کمیونیکیشن سٹائلز, اس پہ میں آج کل بہت زیادہ فوکسڈ ہوں. میں پہلے اس پہ اتنا فوکس نہیں تھا. میرے ایک تو کلائنٹس تھے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر دیٹ, بیکاز چیزیں جب اسٹرینتھن ہوتی ہیں تو آپ کوٹیڈ ایگزامپل کریں, اس سے آپ کی خود بھی کنوکشن اسٹرانگ ہوتی ہے. ون آف مائی پیشنٹ, she was a psychiatric patient, ماشاءاللہ she is improving now, اور اس نے ایک کنوکشن کی کہ جی میں نے میڈیسن نہیں لینی. میں نے کہا اوکے, لیکن اس کی ایک شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ جو بھی میں آپ کو سائیکو تھراپی سیشنز دوں, جو آپ کو گائیڈ لائنز دوں, آپ نے ان پر عمل کرنا ہے. اس کا پرابلم یہ تھا, وہ ایک این جی او میں کام کرتی ہیں.
ان کے اپنے باس سے بہت جلدی ایک آرگومنٹ فیز آ جاتا ہے اور بہت جلدی غصے میں آ کے وہ آرگو کرتی ہیں اپنے باس کے ساتھ. تو مجھے ایز اے سائیکالوجسٹ وہ ایریا ان کا ویک لگا کہ ان میں ان کا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے دیٹ شوڈ بی فوکسڈ. تو وہاں پہ میں نے پھر اس چیز پہ کافی غور کیا اور میں نے کہا کہ انسان میں کمیونیکیشن سٹائل کتنی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو میں ریلیٹ کر رہا ہوں ہمارے ورکنگ پازیٹیو ورکنگ پلیس کے ساتھ. موسٹلی ہم پرویل کرتے ہیں پاکستان میں ود ایگریسو کمیونیکیشن سٹائل. ہم کسی سڑک پہ کھڑے ہو جائیں 15 منٹ کے لیے دیکھ لیں, 15 منٹ میں کم از کم 20 لڑائیاں ہم ضرور دیکھیں گے, گاڑی والے کے ساتھ, سائیکل والے کی موٹر سائیکل والے کے ساتھ, اور ایک دم ہمارا جو کمیونیکیشن سٹائل ہوگا وہ بہت زیادہ اگریسو ہوگا. بہت کم لوگ ہوں گے جو معذرت کہیں گے, جو یہ کہیں گے کہ جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی. اگر آپ کہہ بھی دیں گے تو دوسرا کہے گا بھائی آپ کو تو حق نہیں, ابھی تو آپ نے ٹکر لگا دی ہے یا آپ نے یہ غلطی کی, اب آپ معافی مانگتے پھر رہے. Nobody is going to appreciate that. تو ہمارا جو کمیونیکیشن سٹائل ہے یہ بھی ہماری ورکنگ پلیس کو ڈسٹرب کرتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے پیسیو اگریسو سٹائل. چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں ذہن میں, آفیشیل کیپیسٹی میں چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں, ہم کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, وی آر ٹیکنگ ڈیز منتھس ایئرز, اور پھر ایک دم جب لاوا پکتا ہے تو ایک دم ہم ایکسپلوڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہمارا اسٹریس لیول ایک دم بڑھ جاتا ہے, اور جب اسٹریس لیول بڑھ جاتا ہے تو ہماری جو پازیٹیوٹی ہے وہ نیگیٹیوٹی میں اختیار کر جاتی ہے, چینج ہو جاتی ہے کہ یار سچویشن کو میں ہینڈل نہیں کر سکتا, سچویشن میری کنٹرول سے باہر ہوگی. وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ورکنگ ایکٹیویٹیز اسٹریس جو ہے انڈر پریشر, کیونکہ انڈر پریشر کا کمیونیکیشن سٹائل سے بہت گہرا تعلق ہے. اور اس کے بعد ایک پیسیو کمیونیکیشن سٹائل ہے, چیزوں کو اپنے اندر ہی دباتے رہنا. کئی ایسے بھی ورکنگ سیٹ اپس ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ شیئرنگ نہیں کرتے بھی ہیں تو بہت مشکل سے, ہاں جی آپ کو کوئی پرابلم ہے بتائیں, کوئی شیئرنگ کرنی, کہتے ہیں سر میڈم سب ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں, میرے فیملی سچویشن بھی ٹھیک ہے, میں اپنی ورکنگ اسٹیشن سے بھی خوش ہوں, اپنی جاب ڈسکرپشن سے بھی خوش ہوں. اور پھر ایک سب سے جو خوبصورت سٹائل ہے وہ assertive communication سٹائل. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں assertiveness کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا. ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ جو یورو ایشینز ہیں وہ زیادہ امیجینیٹو ہیں, اور یورو امریکنز دے آر مور وربل, مور assertive. لیکن assertiveness کو ہم نے ہمیشہ کوشش ہماری یہی ہوتی رہی کہ اس کو زیادہ انکریج نہ کیا جائے. لیکن assertiveness کی جو خوبصورتی ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یو ریسپیکٹ دی رائٹس آف ادرس اینڈ یو ریسپیکٹ دی رائٹس آف یور سیلف. یو ٹاک اپروپریٹلی ٹو دا پوائنٹ, اور بہت سمپل ٹون میں آپ بات کرتے ہیں. اور assertiveness کا جو سب سے خوبصورت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن سے باتوں کا بوجھ نکلتا رہتا ہے. اور میں اس کو بڑا اچھی طرح ایکسپیرینس بھی کروں, اور اپنے اسٹوڈنٹس کو وزٹنگ فیکلٹی میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کلچرل سائیکالوجی پڑھائی تو میرا بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس ٹیچنگ دیم کلچرل سائیکالوجی, کیونکہ کلچر کے حوالے سے سینس آف آنرشپ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور سب سے بڑا کمیونیکیشن. لیکن آئی ہیڈ اے ویری گڈ ایکسپیرینس وائل ورکنگ آن کمیونیکیشن اسٹائل, کیونکہ آپ لوگ سارے ماشاء اللہ پروفیشنلز ہیں اپنی اپنی فیلڈس میں. جتنا ہم اپنے کمیونیکیشن اسٹائل پہ فوکس کریں گے, جتنا ہم assertive کمیونیکیشن اسٹائل کو پریویل کریں گے اپنے سیٹ اپس میں, اتنا ہم ایزی موڈ میں اپنی ڈیسٹینیشنز کو, اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے لسننگ اسکلز. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. انفارچونیٹلی ہم ہمیشہ وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے کانوں کو اچھا لگے, جو ہمیں سننے کو اچھا لگے. We always love to listen what pleases us. لیکن اس کا نقصان بھی ہے, کیونکہ آپ کا وہ کمیونیکیشن سٹائل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے وہ پیسیو کمیونیکیشن سٹائل کے ساتھ جاب کر رہا ہے, اس کی شیئرنگ بڑی لمیٹڈ سی ہے,
وہ جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کسی سے ابھی شیئر نہیں کرتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہیں کرے گا؟ وہ ضرور کرے گا. وہ اپنی وائف پہ کر سکتا ہے, اپنے بچوں پہ کر سکتا ہے, پیسیو اگریسو سٹائل میں ان سے جھگڑ سکتا ہے, وائف کے ساتھ جھگڑ سکتا ہے, بچوں کے ساتھ جھگڑ سکتا ہے. تو کیوں نہ ہم وہ سٹائل اپنائیں جس میں ریسپونڈنٹس اور لوگ, اشخاص آپس میں ایک اچھی شیئرنگ پرویل کریں. تو لسننگ سکلز بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہمیں کرٹیسزم کو بھی اسی طرح شوق سے سننا چاہیے جس طرح ہم اپنی تعریف کو سنتے ہیں, کیونکہ ورکنگ پلیس میں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ ایک ہم سائیکالوجی میں ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ وی فیلنگ, آئی فیلنگ اینڈ وی فیلنگ. تو وی فیلنگ بڑی خوبصورت ٹرم ہے. اس کے لیے تھوڑی سی پنجابی یا اردو میں ہم کہتے ہیں نا, تھوڑی سی میں مارنی پڑتی ہے. جب آپ تھوڑا سا وی فیلنگ میں آئیں گے تو تھوڑا سا لوز بھی کرنا پڑتا ہے. اب لوگوں کو بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے. کچھ ایسی چیزیں بھی سننی پڑتی ہیں جو ہائیلی کریٹیکل ہوتی ہیں, اور یہ بڑا خوبصورت چیز ہے. اگر ایک دفعہ ہم یہ چیز ڈیولپ کر لیں تو ہماری جو ورکنگ پلیس ہے بہت زیادہ پازیٹیو ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک چیز ہے جو آگے بھی ہم دیکھیں گے, اوپن ڈور پالیسی. Let them feel they can share it. Let them feel they can be heard. Let them feel they have respect. Or that can be reciprocal. Unfortunately, suicidal rates بڑھتے جا رہے ہیں. پیچھے ورلڈ ہیلتھ ڈے میں رپورٹ آئی تھی کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص جو ہے سوسائڈ کمٹ کر رہا ہے. ہر 4 اشخاص میں سے ایک شخص جو ہے سائیکولوجیکل ڈسٹریس کا شکار ہے, اور موسٹ آف دیم آر فرام ڈیولپنگ کنٹریز. اینڈ انفارچونیٹلی 300 ملین پیپل آر سفرنگ فرام ڈپریشن آل اوور دا ورلڈ, اور اس میں سے میکسیمم جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز. یہ چیزیں پائل اپ کس طرف جاتی ہے؟ پہلے اسٹریس, پھر انزائٹی, پھر ڈپریشن. کیونکہ پازیٹیو ورک پلیس یہ بڑی خوبصورت چیز ہے. اگر ہمارا کام ہمارا پیشن بن جائے تو اس سے سنہری جو زندگی وہ ہو نہیں سکتی. اس کے لیے یہ جو پری ریکوائرڈ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں, فارچونیٹلی یہ چیزیں فاؤنٹین ہاؤس میں میں پچھلے 24 سال سے آنرری پروفیسری میں کام کر رہا ہوں. ڈاکٹر رشید چودھری واز مائی فادر. انہوں نے جب اس کو جنریٹ کیا تو انہوں نے اس کو بڑے پیشن کے ساتھ کیا. لوگوں نے کہا کہ ریہیبلیٹیشن کا جو کنسیپٹ ہے پاکستان میں اتنا کامن نہیں ہے, تو صاحب آپ اس پر کیوں فوکس کر رہے ہیں, آپ اپنی سائیکیٹری کے حوالے سے کام کریں. لیکن کنوکشن اور اپنے اندر ایک پیشن آف ورک, اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے, اور اس کی خوبصورتی ہے. اور اس کا جو سب سے بڑی جو بات ہے, آپ کی ورک پلیس جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ انرجیٹک بن جاتی ہے, بہت زیادہ موٹیویٹنگ بن جاتی ہے. پھر ہے ریلیکسیشن ایکسرسائز. جیسے کہ ابھی ایک چھوٹی سی ہم نے ایکسرسائز کروائی, یہ اگر ہر شخص دن میں 2 دفعہ کر دے, ایک دفعہ دن میں اور ایک دفعہ رات کو سونے سے پہلے, تو وہ جتنے سٹریسز ہوتے ہیں جو مائنڈ کیری کر رہا ہوتا ہے پورے دن میں, وہ وینٹیلیٹ ہو جاتے ہیں. بیکاز ایک ٹرم جو ہم یوز کرتے ہیں کہ نیور کیری یور اسٹریس بیگ, دس از اے اسٹریس بیگ, اور وہ ہر شخص کے ساتھ ہے, چاہے وہ کسی بھی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہو, اس کا کوئی بھی پورٹ فولیو ہو, چاہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہو, کوئی بھی ہو, ایوری باڈی کیریز اے اسٹریس بیگ. لیکن کوشش کریں کہ جو گھر کا اسٹریس بیگ ہے وہ آفیشیل کیپیسٹی میں اس کو کریں, اور آفس کا جو اسٹریس بیگ ہے اس کو گھر میں نہ لے کر جائیں, کیونکہ یہ ہماری پازیٹیوٹی کو انڈرمائن کرتا ہے. ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پازیٹیو سیلف سجیشن ضرور دینی چاہیے. یہ جو پہلی سجیشن ہے, میں اس کا بہت اسٹرانگ ایڈوکیٹ ہوں. اس سجیشن نے میری زندگی میں بہت زیادہ چینج لے کر آئی. یہ چائنیز کنفوشیس جو ہمارا فلاسفر تھا, اس کی تھیم تھی جو کنفو مارشل آرٹس میں بھی اس نے یوز کی, میکسیمم یوٹیلائزیشن فرام اویلیبل ریسورسز. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
کہ ہم ہمیشہ آئیڈیلزم کی طرف جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہوگا, ہمارے اسٹیٹس ہوگا, ہماری ورک پلیس بہتر ہوگی تو پھر ہم کچھ اپنا گیونگ اینڈ پر آئیں گے. شاید زندگی میں وہ چیز کبھی آئے یا کبھی نہ آئے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں میکسیمم یوٹیلائز کرنے چاہیے اپنے اویلیبل ریسورسز. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ یو گیٹ موٹیویٹڈ. میں ایک اور آپ کو شیئر کروں گا میری زندگی کا بڑا ایک یونیک ایکسپیرئنس. ابھی ریسنٹلی ہم نے فری میڈیکل کیمپس شروع کیے ہیں. میں نے اس کو نام دیا ہے فری سائیکو ایجوکیشن کیمپس. میڈیکل کیمپس تو ہوتے ہیں, ڈاکٹرز میڈیسنز لے جاتے ہیں, سائیکیٹرکس جو ہے وہ بھی میڈیسن. ابھی ہم نے فری سائیکو ایجوکیشن کیمپ کا ایک نیا ہم نے جدت کی ہے کہ ہم گاؤں میں جا کے ٹیچرز کو, علماء کو اور وہاں کی جو یوتھ کو ہم وہاں پہ اکٹھے کر لیتے ہیں. وی گیو دیم اسٹریس مینجمنٹ لیکچرز کہ ہاؤ یو کین یوٹیلائز یور اویلیبل ریسورسز. ابھی پیچھے ہم نے شرد پور میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں, ہمیں ہارڈ ایریا ہی تھا, بہت زیادہ ان کی پرابلمس تھی, لیور کی پرابلمس تھی اور اس طرح کی, لیکن اٹ واز اے یونیک ایکسپیرئنس. اور بیک آف مائی مائنڈ کیا تھا کہ یار میں اور میری ٹیم نے, ہم نے کسی کا ویٹ نہیں کرا. 2 گاڑیاں تھیں, بیچ میں دوائیاں پھینکی, اپنے لیفلیٹس پہن کے, اور ہم چلے گئے. ایک پرائمری اسکول میں ہم نے دوپہر میں کم از کم ہم نے ماشاءاللہ 125 پیشنٹس تقریباً 3 سے 4 گھنٹے میں دیکھے. لیکن وہ جو فیلنگ تھی, وہ فیلنگ یہ تھی کہ یار میکسیمم یوٹیلائز کرو اپنے ریسورسز کو. یہ نہ سوچو کہ آپ کے پاس ڈاکٹروں کی بہت بڑی ٹیم آئے تو پھر آپ کام کرو. یہ چیزیں ہم اپنی ورکنگ اسٹیشنز پہ بھی کر سکتے ہیں کہ ڈونٹ ویٹ فار اینی باڈی. جیسے مدر ٹریسا نے بڑی پیاری بات کی کہ ڈونٹ ویٹ فار دا لیڈرز, یو آر لیڈر یور سیلف. اور یہ ایز اے پاکستانی یہ ہم نے بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اب لوگ جو ہماری یوتھ ہے جو 60% سے ابو ہے, دے آر ورکنگ آن دیز لائنز. اور یہ سیلف سجیشن جو ہوتی ہے یہ انسان کو بہت زیادہ فرسٹ سے عرش پر لے کے جاتی ہے. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, یو ڈونٹ فیل انٹل یو اسٹاپ ٹرائنگ. پازیٹیو ورک پلیس کا ایک بڑا خوبصورت چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو فیلئر سے نہ گھبرائیں. ہم لوگوں کا ٹرینڈ کیا ہے کہ یار ناکام ہو گئے, دیٹس اینڈ آف آور لائف. ناکامی یہ نہیں ہوتی. ناکامی یہ ہوتی ہے یو ڈونٹ فیل انٹل یو اسٹاپ ٹرائنگ. اور اس کے لیے ہمیں موٹیویٹڈ رہنا پڑتا ہے. جب ہم خود موٹیویٹڈ رہیں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو اورا ہے, ہماری جو انرجی ہے ہماری سراؤنڈنگز میں بھی جائے گی. اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. میں آپ کو ایک اور شیئر کرتا ہوں کہ کیرٹ لائف میں بیسکلی کیرٹ لائف آئی ہیو ایکسپیرئنس اٹ. تو جب فرسٹ ٹرمر ہوتا ہے تو بندہ بہت زیادہ اس کو رگڑا ملتا ہے, پورا کالج ہی لگتا ہے ایسے کہ آپ کے وہ خلاف ہے اور آپ کو رگڑا مل رہا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا پنشمنٹ سینئرز پوچھتے تھے ہاؤ از یور مورال, تو ہمیں بڑے موٹیویشن کے ساتھ کہنا پڑتا تھا ہائے سر. تو میں اب سوچتا ہوں کہ یار یہ ٹریننگ میں کیوں چیز رکھی گئی. بیسکلی کیا ہے کہ یہ دس از ناٹ یور فن, دس از یور ٹریننگ. کہ آپ نے ہر پریشر میں اپنے آپ کو بڑا موٹیویٹڈ رکھنا. کیونکہ جتنا ہم انڈر پریشر رہیں گے ہماری ورکنگ کیپیسٹی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی. وہ جو ٹرم میں نے یوز کی تھی کہ پیک پرفارمنس انڈر پریشر, یہ بھی آپ کی جو ورکنگ پلیس ہے اس کو بہت زیادہ پازیٹیو کرتی ہے. بی اے پرابلم سالور انسٹیڈ آف اے پرابلم ٹیلر. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمارا ایک شیوا بن چکا ہے کہ ہم پرابلمس کو بتانا زیادہ پسند کرتے ہیں. ہاں جی کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ, بٹ وی ڈونٹ کم ود دا سولوشنز. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے پازیٹیو ورک پلیس پہ کہ پرابلم سالونگ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہمیں پرویل کرنا چاہیے, اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے. پھر کائنڈ ورڈس, یہ بڑی خوبصورت ایک کوٹیشن ہے جو میں شیئر بھی کرتا ہوں اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی پرسنالٹی کا بھی اس کو حصہ دیں. Modern science is still unable to produce better tranquilizer than few kind words. وہی کمیونیکیشن اسٹائل, جتنا ہمارا کمیونیکیشن اسٹائل assertive ہوگا, جتنا ریسیپروکل ہوگا, اتنا سینس آف اچیومنٹ بڑھے گی کسی بھی ورک پلیس میں.
جتنا ہم اگریسو ٹون سے بات کریں گے، جتنا ہم اتھارٹیٹیو بیریئر سے بات کریں گے، اتنا ہمارے ڈسٹنسز بڑھ جائیں گے. کیونکہ لسننگ ایٹیچیوڈ جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت چیز ہے، اور اس میں ہمیں کرٹیسزم کو بھی ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. بیکاز اگر ہم دوسرے کے رویے کو، دوسرے کی باتوں کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے، تو اگر اس شخص نے کوئی اچھی بات بھی کی ہوگی تو ہمارا اس کے لیے ایک نیگیٹو سٹینس جائے گا. اینڈ دیٹ گوز اگینسٹ ہم اور دا ورکنگ پلیس. Kind words are short, but their echoes are endless. No situation is ideal situation, and no workplace is ideal workplace. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کنفلکٹس ہر ورک پلیس سچویشن میں ہوتے ہیں، لیکن ہاؤ ٹو ٹیکل دیم تھرو کمیونیکیشن اسٹائلس، تھرو لسننگ اسٹائلس، تھرو ریلیکسیشن ایکسرسائزز، تھرو ویلنس ٹریننگس، تھرو امپاورمنٹ. یہ سب چیزیں کیا ہوں گی؟ یہ آپ کی ورک پلیس کو فرش عرش پر لے کر چلتے ہیں. کیونکہ نتھنگ از آئیڈیلزم. وہی بات کہ میکسیمم یوٹیلائزیشن فرام اویلیبل ریسورسز. سورسز چاہے بھی جتنے مرضی ہوں آپ کے، لیکن آپ نے ویٹ نہیں کرنا. کیونکہ جو اچھی سوچ ہے وہ بتا کر نہیں آتی اور وہ بتا کر نہیں جاتی. تو اچھی سوچ جو ہے اس کو ہمیشہ ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اپنی وی فیلنگز کے ساتھ بھی، کولیکٹیو ایفرٹ کے ساتھ. Environment is created from I to we feelings and be part of that creation. We feeling, that is very important. اچھا، یہ وی فیلنگ کا جو کنسیپٹ ہے، جس نے مجھے اسٹرینتھن کیا اور جو میں لوگوں سے بھی شیئر کرتا ہوں، نیو یارک سائیکیٹرک ہاسپٹل میں 1942 میں کچھ پیشنٹس سائیکیٹرک ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے، اور انہوں نے ٹھان لی کہ ہم باہر جا کے ایک سسٹم بنائیں گے جس میں ہم سٹریس نہیں لیں گے، ایک دوسرے سے شیئرنگ کریں گے، ایک دوسرے کو موٹیویشن دیں گے. اور وہ نیو یارک کی جو اسٹیٹ لائبریری ہے اس کی سیڑھیوں پہ ویکینڈ پہ بیٹھتے تھے جب وہ ڈسچارج ہوئے. اور انہوں نے ایک ایسوسیشن بنائی وانا کے نام سے، وی آر ناٹ الون. اور وہاں سے انہوں نے اس کنسیپٹ کو پھیلایا، وی فیلنگ. یقین جانیے، سائیکیٹرک ری ہیبلیٹیشن میں، سائیکو سوشل ری ہیبلیٹیشن میں ان 6 پیشنٹس کی اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ سائیکیٹرسٹ بھی پیچھے رہ گئے، سائیکالوجسٹ بھی پیچھے رہ گئے. اور اسی پہ بیس پہ کلب ہاؤس ماڈل جو امریکہ کا ایک بڑا خوبصورت ماڈل ہے سائیکو سوشل ری ہیبلیٹیشن، وہ پروموٹ ہوا، وہ بنا، اور ابھی دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور پاکستان میں بھی اس کی ایک شاخ ہے. لیکن اس کی جو پیچھے بیک آف مائنڈ جو فلاسفی تھی وہ وی فیلنگ تھی. تو وی فیلنگ جو ہے وہ انسان کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرتی، آئی فیلنگ انسان کو بہت زیادہ ویک کرتی، آپ کی شیئرنگ کو بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ کرتی. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ شفٹ آور سیلف فرام آئی ٹو وی فیلنگ. وہ کولیکٹیو ایفرٹس ہوں، کولیکٹیو ڈسکشنز ہوں، جو ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ورک پلیس میں، اس میں ہم ان چیزوں کو لے کر چلیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بھی ہم آگے اس کو ڈسکس کریں گے. الٹیمیٹ گولز کیا ہیں ہماری پازیٹیو ورک پلیس بیہیویئر کے؟ کریٹ ویژن اینڈ مشن امنگ اسٹافرز. ہم ویژنری بہت ہوتے ہیں، ہر شخص چاہے وہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، ویژن اس میں ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم اپنی ویژن کو مشن کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتے. تھوڑا سا میں اس کو ایسے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ یار مشنری بھی ہو سکتا، کیونکہ ویژن اینڈ مشنری آپ ایک گاڑی کے 2 پہیے. اور اس کا فائدہ کیا ہے کسی بھی ورک پلیس پہ، کسی بھی ورک سیٹنگ پہ یا ادروائز ان آور پرسنل لائفس؟ زندگی کا مزہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. یو اسٹارٹ انجوائنگ یور لائف. اور یہ بہت خوبصورت کنسیپٹ ہے کہ ویژنری ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں مشنری بھی ہونے چاہیے. کوئی اپنے گول سیٹ کر لیں جو ہمیں اپنی زندگی میں سیٹسفائی کرے. ابھی لیٹسٹ ایک ریسرچ آئی ہے GNH کی اور ہیپینس کے حوالے سے.
کہ دنیا میں سب سے خوش ترین انسان وہ ہیں جو کنٹریبیوٹری ہے لائف سیٹسفیکشن اسکیل کے حوالے سے. اور آپ یہ دیکھیں یہ کتنی موٹیویٹنگ بات ہے کہ جتنے لوگ کنٹریبیوٹری ہوں گے, جتنے مشنری ہوں گے, چاہے وہ اپنی ورک پلیس پہ ہوں, چاہے اپنی پرسنل لائف میں, ان کی سینس آف سیٹسفیکشن, سینس آف ہیپینس کتنی ایکسل کرے گی. اور ریسرچز بھی اسی کو پروموٹ کرتی ہیں. انکلکیٹنگ مینٹل ٹفنس ان این انڈیویجول, یہ بھی ایک بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے مینٹل ٹفنس, اور اس کا تعلق ہماری ریزیلینس کے ساتھ بھی ہے. جیسے اسٹریس میں کہتے ہیں, اسٹریس مینجمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ باؤنس بیک فرام دا اسٹریس. جو بال باؤنس کرے گی وہی اسٹریس سے مقابلہ کرے گی. اور یہ جو مینٹل ٹفنس کا کنسیپٹ ہے یہ بڑا خوبصورت کنسیپٹ ہے. اس کو ہم اپنی پرسنل لائف میں بھی لا سکتے ہیں, اس کو ہم اپنی ورکنگ لائف میں بھی لا سکتے ہیں. کنٹرول آور ایموشنز, جس میں ہم پڑھتے ہیں ٹائپ اے پرسنالٹی, ٹائپ بی پرسنالٹی. پھر اپنی سیڈنس کو, اپنی ہیپینس کو. ابھی یہ لیٹسٹ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے دنیا میں کہ مینٹل ٹفنس پریویل کرنی چاہیے. اور یہی چیز اگر ہماری ورکنگ اسٹیشنز پہ, ورک پلیسز پہ ہو کہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ہر 40 سیکنڈ میں ایک شخص جو ہے وہ سوسائڈ کی طرف کر بھی رہا ہے اور سوچ بھی رہا ہے. اور انفارچونیٹلی گراؤنڈ ریئلٹیز ہمارے ملک کی کہہ ہیں کہ ہم بلو پاورٹی لائن بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہمیں ایک دوسرے کو ڈھارس دینی ہے, ہم نے ایک دوسرے کو کنٹرول ایموشنز کی تلقین کرنی ہے. اور یہ مینٹل ٹفنس کا سب سے پہلا پری ریکوائر ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کریں. کانفیڈنس, کانفیڈنس ان یور ایکسپریشنز, چاہے وہ جیسے بھی ہو. جیسے assertiveness جس کی تعریف کیا ہے, expression of your opinion with confidence. So this is also one of the important component of mental toughness. اس کے بعد ہے challenge, accepting the challenge. ہم چیلنج سے گھبراتے ہیں, اور ورک پلیس میں یا ادروائز بھی ہم کوئی نوول آئیڈیا کو لے کر نہیں چلتے, ہم کنونشنل تھنکر ہیں. لیکن ورک پلیس میں اگر کوئی ایسی کریشن ہو, کوئی ایسا گروپ ڈسکشن ہو, تو ہمیں اس کو بھی انکریج کرنا چاہیے, کیونکہ دیٹ گوز ود دی مینٹل ٹفنس. وہ لوگوں میں جدت لائے گی, لوگوں میں نوویلٹی لائے گی, لوگوں میں ایک نئی ہوپ لائے گی. Because if you don't going to encourage your workplace people, your staffers, اس سے کیا ہوگا, ایک conventional thinking پرویل کرتی جائے گی. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ چیلنج کو ضرور ایکسیپٹ کریں. اور موٹیویشن کا جو رول ہے کہ always take risks, کیونکہ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی probability 50% بڑھ جاتی ہے کامیابی کی. اگر آپ 0 پہ ہیں, اگر 0 سے 50 پہ بھی آئے تو 50% آپ کی probability بڑھ گئی ہے کہ آپ کامیابی کو چھو لیں. کمٹمنٹ ٹو دی کاز, جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ لائف سیٹسفیکشن اور ہیپینس کے حوالے سے کمٹمنٹ ٹو دی کاز جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اور ہم اس چیز کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں, لیکن کمٹمنٹ ٹو دی کاز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ورکنگ اسٹیمنا کو بھی بڑھاتی ہے. جن اداروں میں کمٹمنٹ ٹو دی کاز ہوتی ہے وہاں کا موٹیویشن لیول بہت ہائی ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ضرور جنریٹ کرنی چاہیے اپنے ورک پلیس پہ جس میں کمٹمنٹ ٹو دی کاز ہو. مجھے یاد ہے ایک 91 کا ایک ہمارے دوست تھے, بیروکریٹ تھے, تو وہ ہی واز اے سی سوال. تو میں نے کہا یار آپ 2 بجے کے بعد کیا کرتے؟ کہتا میں 2 بجے کے بعد جو وہاں کے غریب بچے ہیں ان کو میں فری پڑھاتا ہوں عصر اور مغرب کے درمیان. اور ساتھ ساتھ وہ مجھے بتا رہا تھا, لیکن ساتھ ساتھ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور خوشی تھی, دیٹ واز ہز کمٹمنٹ ٹو دی کاز. اور یہ ہر شخص کرتا ہے, کر سکتا ہے, لیکن اگر ہم اس کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں, اپنی خوشی کا حصہ بنائیں, یقین جانیے پیسہ, عہدہ, سب چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. اور ہمارا جو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے, ہماری جو کمیونیکیشن سکلز ہیں وہ آسمانوں کو چھوڑیں. تو دس از ویری امپورٹنٹ, کمٹمنٹ ٹو دی کاز. آل امپلائیز اینڈ امپلائرز آر ریچبل, اوپن ڈور پالیسی.
کیونکہ اب دور ہے ریسیپروکل کمیونیکیشن کا. جتنا ہم لوگ ریسیپروکل رہیں گے اتنا ہمارا اور ہمارے امپلائیز کا موٹیویشن لیول ہائی رہے گا. اوپن ڈور پالیسی مینس اینی باڈی کین کم ان اینڈ شیئر دیئر ویوز, شیئر دیئر آئیڈیاز. اگر نہیں کریں گے وہی 4 کمیونیکیشن اسٹائل جو ہمارے ذہن میں رہنے چاہیے, پیسو, پیسو اگریسو, اگریسو اینڈ اسرٹیو. تو موسٹلی میرا جو ویو ہے, جو میری آبزرویشن ہے کہ ہم لوگ پیسو اور پیسو اگریسو پہ زیادہ رہتے ہیں, رہنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ایک ریشو ہے جو زیادہ اگریسو کمیونیکیشن اسٹائل. اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل کو ہم اپنا ڈی ویلیو سمجھتے ہیں, ہم اپنا ڈی میرٹ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی خوبی ہے کہ آپ اسرٹیو ہو, آپ غصے کا اظہار نہیں کر رہے. اسرٹیو کمیونیکیشن اسٹائل میں آپ غصے کا اظہار ضرور کرتے ہو, بٹ ان اپروپریٹ وے. یو کمپلیٹ یور سینٹینسز, اور اپنے اوپر اپنے اس رویے کو حاوی نہیں ہونے دیتے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا فائدہ ہوگا؟ بلڈ پریشر نارمل رہے گا, ہارٹ بیٹ نارمل رہے گی, آپ کی کمیونیکیشن ٹون بڑی ریلیکسنگ رہے گی, آپ اپنا موقف بھی بتا دو گے, اور ورک پلیس میں کوئی ایسا سین کریٹ نہیں ہوگا, ایسی پینک سچویشن کریٹ نہیں ہوگی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اوپن ڈور پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز. وربل اینڈ نان وربل موٹیویشنل جیسچرز, اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. ہمارے سائیکیٹرک ریہیبلیٹیشن میں بھی بہت زیادہ اس پر کام, اور ادروائز بھی. نان وربل جیسچرز میں آپ کسی کے کندھے پہ تھاپی دے دیں, میں اس کو نام دیتا ہوں اور اس پہ کام بھی کر رہا ہوں, ڈھارس تھیراپی. جب آپ کسی کے کندھے پہ تھاپی دیتے ہو تو اس کا آپ اپنی انرجی اس کو ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہو, اور جو آپ کے فیشیل ایکسپریشن ہے وہ آپ کے کولیگ کو یا آپ کے اسٹافر کو مل رہے ہوتے ہیں. وہ صرف تھاپی نہیں ہوتی. ایک کپ چائے کا جو اگر ہم آپس میں پیتے ہیں کسی بھی ورکنگ پلیس میں, وہ سمپل کپ آف ٹی نہیں ہوتا, اس میں بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے. سو دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ, وربل اینڈ نان وربل جیسچرز. اور اس میں انکریجنگ ورڈز, شاباش, ویل ڈن, بہت خوب, یار تم نے کمال کر دیا, تمہاری ورکنگ بہت بہتر ہوگی. اب وہ سمپل, وہ آپ کے لیے یا ہمارے لیے, ہم اگر اپنے اسٹاف کو, لیکن وہ ایک ہفتہ شاید اس ورڈ کو بھولے ہی نہ کہ مجھے آفس میں سراہا گیا. فار انسٹنس اگر اس نے کوئی غلطی بھی کی ہے, کوئی ایسا کیا ہے, لیکن وہ اپنی اس موٹیویشن کے ساتھ نیکسٹ ٹائم اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی انکانشیسلی کوشش کرے, بیکاز ساری چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اوپن ڈور پالیسی, کمیونیکیشن اسٹائل, رسپیکٹ, موٹیویشن. تو وہ کیوں نہیں کوشش کرے گا کہ وہ اپنے ورک پلیس کو اپنا پیشن بنائے؟ وہ کیوں نہیں کوشش کرے گا کہ وہ اپنا بیہیویئر بہتر بنائے؟ کہاں سے؟ ریسیپروکل بٹوین اسٹاف, امپلائر اینڈ دا امپلائی. امپلائی آف دا منتھ, یہ بھی ایک بڑا اچھا کنسیپٹ ہے. کسی نے اچھا کام کیا آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں امپلائی آف دا منتھ. یہ بھی پازیٹیو ورک پلیس کے لیے بہت اچھی اسٹریٹجی ہے. اٹس اے گڈ جیسچر, وربل جیسچر بھی ہے, نان وربل جیسچر بھی. ریکریشنل ٹرپس, کیونکہ اس پہ بڑا کام ہو رہا ہے, موڈ بوسٹرز پہ, انڈورفنس پہ. آپ دیکھ لیں, 2 چیزیں آپ کے موڈ کو ایکسل کرتی ہیں, ایک آپ کا خوش ہونا, ہنسنا, اور دوسرا آپ کا فزیکل ایکسرسائز کرنا. اگر آپ ریکریشنل ٹرپس کرواتے ہیں, فزیکل میچز ہوتے ہیں, ایکسرسائزز ہوتی ہیں once or twice a month, جیسے فورسز میں ہوتا ہے جی ریزنگ ڈے ہو رہا ہے, ویک چل رہے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان میں ایک بھی فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے, اس کے انڈورفنز انکریز ہوتے ہیں, اس کا موڈ بوسٹ ہوتا ہے, اینڈ ہی اور شی انجوائز اٹ کہ یار ہماری اپنی صحت کے بارے میں بھی ہمارا جو ورک پلیس ہے, ورک اسٹیشن ہے, دے آر تھنکنگ اوور. ہیلتھ کاؤنسلنگ آف امپلائیز, اس کو میں نے بڑا اچھا ایکسپیرینس کیا.
ہمارے فاؤنٹین ہاؤس میں ہمارے پاس کچھ سینئرز بھی ہیں، کچھ جونیئرز بھی ہیں. آپ الٹیمیٹلی اپنے سٹافرز کے ساتھ اگر ان کی ہیلتھ کاؤنسلنگ کریں کہ بھئی اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، واک کیا کرو. اگر کوئی سپروائزر ہے، کوئی ممبرز پہ کام کر رہا ہے، کوئی سپورٹس کا ہے، کوئی ہمارا ممبر ہے، یقین جانیے ہیلتھ کاؤنسلنگ اٹ میٹرز. ہم ہیلتھ کو ہمیشہ مائنڈ دے لیتے ہیں. ہم اس کو کبھی نہیں پوچھتے کہ بھئی ہاں تمہاری نیند کتنی ہے، تم مجھے کوئی تھوڑے سے تھکے سے لگ رہے ہو، اپنے آپ کو ریلیکس کیا کرو، ایکسرسائز کیا